جو بھی تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. میں نے بھی جب یہ حدیث پڑھی تھی مجھے نہیں پتا تھا، کیونکہ یوزلی ہوتا ہے کہ ہم اٹھتے ہیں پھر فوراً ہی ہم یا تو تحیۃ الوضو 2 رکعت نماز سے سٹارٹ کر لیتے ہیں، تو ورنہ پھر ریگولر ہم اپنی نفل پڑھ لیتے ہیں. تو جو وتر ہے، سوری وہ تہجد کی نماز ہے نا، اس میں بڑی کسائش ہے. مطلب کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے کتنی پڑھنی ہے، بعض لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، وہ 2 رکعت بھی پڑھ لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فرض نماز نہیں ہے. رسول اللہ سے ڈیفرنٹ ثابت ہے. زیادہ تر میں نے جو دیکھا کہ 11 رکعت تھیں، کہ 8 2 رکعت کر کے وہ نفل پڑھتے تھے، اینڈ پھر وہ 3 وتر کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کرتے تھے. اور کئی جگہ پہ یہ بھی آیا کہ انہوں نے 6 پڑھے اور پھر 3 وتر پڑھے، کئی اس سے بھی زیادہ آیا. تو اٹ آل ڈیپینڈ کہ آپ کی اس وقت سچویشن کیا ہے، آپ کی جب آنکھ کھلی ہے. تو وہی میں کہوں گی سورۃ مزمل پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اس میں. تو حضرت عاصم بن حمید، یہ نسائی کی حدیث ہے جی 1618. وہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی تہجد پڑھتے تھے تو وہ کیسے شروع کرتے تھے. تو حضرت عائشہ نے ان کو کہا کہ عاصم تم نے مجھ سے وہ سوال پوچھا ہے جو آج تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا. تو دیکھیے الحمدللہ ہم تک دین کیسے آیا ہے، کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا ہوگا، کیونکہ ہمیں بعد میں عمل کرنا تھا. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ تہجد شروع کرنے سے پہلے، اللہ اکبر یا نیت کرنے سے بھی پہلے نا 10 مرتبہ، یہ 5 چیزیں ہیں آپ یہ یاد رکھیے گا، 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ، اور 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور 10 مرتبہ استغفار کرتے تھے، استغفر اللہ کہتے تھے. اب دیکھیں 10 مرتبہ یہ 5 چیزیں ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ دعا کرتے تھے اللہم اغفر لی واہدنی ورفعنی وعافنی. یہ کون سی؟ یہ 4 چیزیں ہوگی، ٹھیک ہے، 5 وہ پہلے تھی. اب یہ ایک ہی دفعہ میں یہ اللہم اغفر لی واہدنی ورفعنی ورزقنی وعافنی، تو یہ والی دعا پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، میں پھر سے پڑھ دوں ایک دفعہ، اللہم اغفر لی واہدنی ورزقنی وعافنی. تو یہ پڑھتے تھے. اور پھر اس کے علاوہ یہ میں نے حرم کو دعا دی ہے، انشاءاللہ یہ پوسٹ کر دے گی تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے مل جائے، کیونکہ یہ پہلی 2 تو آپ لوگوں کو سب کو آتی ہوں گی، اس لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. تیسری جو چیز وہ دعا مانگتے تھے، اعوذ باللہ من ضیق المقامی. ضیق المقامی کہتے ہیں کہ دل کی تنگی نہیں ہو جاتی، جیسے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. آپ دیکھیے مانگ کون رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قیامت کے دن تیرے سامنے، یوم القیامہ، قیامت کے دن تیرے سامنے کھڑے ہونے کی تنگی سے. وہ جو دل تنگ ہوتا ہے نا، ڈر لگتا ہے، کہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے. ایوری ڈے جب وہ تہجد پڑھتے تھے تو یہ دعا مانگتے تھے، اعوذ باللہ من ضیق المقامی یوم القیامہ، کہ اللہ میں قیامت کے دن تیرے سامنے کھڑے ہونے کی تنگی سے، دل جیسے تنگ ہو جاتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. بہت پیاری دعا ہے. اور اس کے بعد وہ تہجد سٹارٹ کرتے تھے. تو مجھے بھی نہیں پتا تھا، جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ دیکھیں ہمیں کس طرح سے رہنمائی ملتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمارے راستے آسان کرے، آمین ثم آمین. تو آئیے ہم آتے ہیں سورۃ الحجر کی. آج ہم آیت نمبر 80 کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے کہ یہ جو ہم سورہ پڑھ رہے ہیں یہ کون سی ہے؟ مکی دور کی سورہ ہے. اور آپ ایک دفعہ یاد کر لیجئے گا کہ یہ وہ دور تھا جس میں مسلمانوں پہ بہت ظلم ہوتے تھے. یہ ایسا نہیں تھا کہ جو مسلمان ہو گیا اس کو کوئی ہار پہنائے جا رہے ہیں یا اس کو مبارکباد. اب تو کوئی مسلمان ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مبارکباد دیتے ہیں نا، اور کتنے خوش ہوتے ہیں کہ چلو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دین کی توفیق عطا کی، اور وہ خوشیوں کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں وہ سارے کمیونٹیز میں اور اس طرح سے. لیکن اس وقت اپنے ہی لوگوں میں جب کوئی مسلمان ہوتا تھا تو اس پہ ظلم کی انتہا ہو جاتی تھی. یہ آپ لوگوں نے بار بار پڑھا ہے. تو یہ اسی نقشے کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کے دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہے ہیں، اور ان کے ذریعے ہمیں یہ تسلیاں دے رہے ہیں
کہ دیکھو تم سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے کیا تھا، یہ تم کو پہلی دفعہ نہیں ہے کہ تم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ رہے ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ اس کیا مطلب، ان کو کس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اتنی بینہ چیز ہے۔ فار ایگزامپل ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم دوسرے کسی اور جیسے جو فالو کرتے ہیں، فار ایگزامپل میں کہہ سکتی ہوں کہ آغا خانی کمیونٹی ہے یہاں پہ یا اس طرح سے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے، تو پھر قرآن جب زندگیوں میں کھلتا ہے نا تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بھی بات نہیں ہے، جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین پہ بھیجا، یہ تب کی سٹوری ہے۔ اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ آپ لوگ یا مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اب دیکھیں آپ ایسے تو نہیں کلاس میں آ کے بیٹھے ہوئے نا، کوئی نہ کوئی تو محبت ہوتی ہے، ادروائز تو اس وقت ڈرامہ دیکھ لیتے یا یوٹیوب میں بیٹھے کچھ اور دیکھ رہے ہوتے یا کچھ بھی۔ آپ نے قرآن کیوں کھولا ہوا ہے؟ آپ کیوں قرآن کی بات سننا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اذن عطا کیا ہے کہ آپ اللہ کی بات کو سمجھ سکے تاکہ آپ کے عمل میں ڈھل جائے۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا رہے تھے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَذَّبَ، اور البتہ یقیناً جھٹلایا، اصحاب الحجر والوں نے، المرسلین رسولوں کو۔ یہ کون سی قوم تھی؟ حجر جو تھے نا، یہ سمود کی قوم تھی، جو حضرت صالح علیہ السلام کی بیسیکلی قوم تھی۔ ان کی طرح اس سے پہلے عاد قوم تھی جن کے اوپر عذاب آیا تھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کو پیدا کیا۔ اب شروع میں تو یہ لوگ ٹھیک ہوتے تھے، کیونکہ ہمیشہ سے یہ ہوا نا کہ نبیوں میں سے جنہوں نے ان کی بات مانی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی اور باقیوں پہ عذاب آ جاتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر وہی لوگ ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ آج بھی آپ آنیسٹلی ایسے لگے گا آپ کو کہ لگے گا کیا لگ رہا ہے جب سے قرآن پڑھیں کہ ایکچولی وہی دور آج کا بھی ہے، میرے ارد گرد بھی وہی سارا کچھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو قوم صالح تھی نا، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو سمود تھی، اب ان کا کیا تھا کہ یہ جب ان کو بتا رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس قوم کی طرف بھیجا کہ ان کی طرف جاؤ اور ان کو جا کے بتاؤ کہ یہ شرک کر رہے ہیں اور یہ جو بھی غلط کام کرتے ہیں۔ اب یہ قوم بھی اس زمانے کی ترقی یافتہ، جیسے کہتے ہیں نا بہت کامیاب لوگ ویسے تھے، کیونکہ یہ کہتے پہاڑوں میں اپنے گھر، آج کل ہم جیسے جاتے ہیں فار ایگزامپل آپ دیکھیں، آپ مری کی سائڈ پہ جائیں گے یا یہاں پہ آپ کیلیفورنیا جاتے ہیں یا سین ڈیگو جائیں گے تو آپ پہاڑوں پہ گھر دیکھتے ہیں۔ نہ صرف پہاڑوں کے اوپر گھر، یہ پہاڑوں کو کھود کے اندر سے، مطلب اوپر، آپ سوچیں اتنا مشکل کام کہ وہ اندر 100 کمروں کے ان کے گھر ہوتے تھے، پورے بازار اندر ہوتے، پورے شہر انہوں نے بنائے ہوئے تھے اندر، اور یہ سمجھتے تھے ہم تو بڑے کامیاب لوگ ہیں، ہمیں کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ، ہم تو پہاڑوں میں امن سے۔ اور یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی 2 سال 3 سال کی بات ہے، کافی سالوں سے وہ اس طرح سے رہ رہے تھے، اور یہ نہیں مان رہے تھے حضرت صالح علیہ السلام کی بات۔ اور ان کے جو سردار تھے، ان میں سے ایک سردار نے لوگوں کے ساتھ مل کے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو نا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا یا کچھ ہے تو پھر ہمیں معجزہ دکھاؤ۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ عذاب لے آؤ، جب ان کے اوپر فائنلی عذاب آیا تھا وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ معجزہ دکھائیں کوئی، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم کیسے مانیں۔ اور معجزہ بھی انہوں نے کیا مانگا کہ ہمیں پہاڑ میں سے ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک اونٹنی نکلے، پہاڑ پھٹے اور اس میں سے اونٹنے نکلے، اور وہ 10 مہینے کی حاملہ ہو، اور اس سے نکلتے ہی اس میں سے بچہ بھی وہ پیدا کرے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اگر میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں یہ معجزہ دکھا دے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اسی وقت 2 رکعت نماز کہتے ہیں کہ کھڑے ہوئے پڑھنے کے لیے اور اللہ سے دعا کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دکھا دیا۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہتے تھے نا مشرکین مکہ، تو رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں یہ کہتے تھے کہ نہیں ان کو معجزے دکھانے؟ کیونکہ اس سے پہلے دکھائے تھے معجزے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ تو یوں نازل ہوتے تھے، منہ سے بات نکلتی تھی تو معجزہ نازل ہو جاتا تھا. آپ نے وہ پڑھا تھا وادی تیم میں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر معجزوں کی بارش کی ہوئی تھی، پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اور پھر آخر میں تو کیا ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو ان کے اوپر بھی پھر عذاب آئے گا. تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، آپ ایسے نہیں کرنا، میں ان کے لیے دعا کرتا رہوں گا، میں ان کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. تو ان کی قوم کو جب معجزہ انہوں نے دیکھا، اونٹنی دیکھی ہے، آنکھ کے سامنے نکلی، کہتے اتنی بڑی وہ اونٹنی تھی کہ وہ صالح علیہ السلام کا جو کنواں تھا وہ پورا پانی اس کا پی جاتی تھی. ایک دن وہ دودھ دیتی تھی جس سے پوری، آپ سوچو، پوری قوم کو وہ دودھ کافی ہو جاتا تھا. اب ایک دن وہ پانی پیتی تھی اور ایک دن قوم کے لوگ پانی پیتے تھے. آہستہ آہستہ شروع میں تو ان میں سے کچھ لوگ تھے وہ ایمان بھی لے آئے، لیکن آہستہ آہستہ پھر سے ویسے کے ویسے ہو گئے. اب کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے یہ پلان کرنا شروع کیا کہ ہم یہ تو تنگ آ گئے ہیں، یہ تو کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرنا، اس کو تم چھوڑ دو، وہ جیسے بھی کھاتی پیتی ہے یہ اس کو چلنے دینا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے. اب کیا کیا انہوں نے پلان کیا اور مل کے انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ ملے اور انہوں نے وہ اونٹنی جو ہے اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا. اور جیسے انہوں نے مارا پھر ان کے اوپر عذاب آیا تھا، اور عذاب بھی 3 دن حضرت صالح علیہ السلام کو جب انہوں نے قتل کرنے کا پلان بنایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، انہوں نے حضرت صالح نے بتایا اپنی قوم کو کہ تم پر اب ایسے عذاب آئے گا. تو کہتے پہلے دن جو تھا ان کے سب کے چہرے زرد ہو گئے. اب ان کو پتا تھا، ان کو 3 دن کی جیسے مہلت تھی، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہونا، ایسی اب رات ہوئی تو انہوں نے کہا دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا. اب اگلا دن ہوا تو ان کے چہرے سب کے سرخ رنگ کے ہو گئے. پھر کہتے سارا دن گزرا، تیسرا دن آیا تو سب کے چہرے سے آؤ گے، اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائے. اب آپ دیکھیے جب کورونا آیا تھا تو کیا ہوا تھا، چیخیں نکل گئی تھی نا ہم لوگوں کی، اذانیں کہاں مطلب اپنی چھتوں پہ چڑھ کے سب اذانیں دے رہے ہیں، مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ٹی وی پہ بھی یہی آتا جا رہا ہے، یہ دعا پڑھے یہ دعا پڑھے. گزر گیا، پھر کیا ہوا، وہی سارا کچھ، وہی ڈانس، وہی پارٹیز، وہی شادیاں، وہی مہندیاں، وہی سارا کچھ ویسے کا ویسے. اب کچھ چینج لگ رہا ہے اتنی دیر کے بعد آپ کو؟ نہیں ہے نا. اللہ اکبر. کیونکہ آپ جب تک ریلیٹ نہیں کریں گے ان چیزوں کو نا تو ہمیں قرآن کی اس طرح سے سمجھ نہیں آئے گی. حالانکہ ابھی بھی ہم بالکل سطح پہ پڑھ رہے ہیں، ابھی بھی کوشش یہی ہے کہ بس ہم اس میں عمل والی چیز لیں کہ یہ آیا میری زندگی میں کیا عمل کرنے کے لیے ہے اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا سبق دے رہے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ جب تیسرے دن بھی اس طرح سے ہوا تو تیسرا دن ختم ہوا، انہوں نے کچھ نہیں ہونا، تو پھر صبح ہونے سے پہلے ان کے اوپر چیخ اور زلزلہ، 2 عذاب آئے تھے. اب چیخ کا مقابلہ کیا کوئی کر سکتا ہے؟ اب جیسے کوئی پانی آتا ہے یا بند باندھ لے یا کچھ ایسی چیز کر لے، لیکن ایک ایک بندہ کہتے جہاں جہاں جس جگہ تھا وہاں پہ وہ اسی طرح سے وہ ڈھیر ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سوائے ایک آدمی کے، جب پوچھا تھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی حجر میں ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے جسے اللہ نے ہلاک کر دیا، سوائے اس شخص کے جو حرم میں تھا. اس وقت ان کی وادی سے کوئی ایک بندہ حرم میں گیا تھا. آپ دیکھیں اس زمانے میں بھی حرم میں یہ جاتے تھے، رائٹ؟ تو حرم میں تھا، وہ بچا. جب وہ وہاں سے نکلا تو اس کے بعد اس کے اوپر بھی عذاب آ گیا تھا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یہ وادی جو تھی نا، کیونکہ عرب کے لوگ اس سے فیملیئر تھے، کیونکہ جب یہ گزرتے تھے سفر کرنے کے لیے تو یہ وادی راستے میں آتی تھی. جب تبوک کا سفر انہوں نے کیا تھا، جنگ تبوک ہم نے پڑھی تھی پہلے بھی، اس کے بارے میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب راستے میں قیام کیا تو صحابہ سے فرمایا تھا کہ اصحاب ہجر کے متعلق فرمایا کہ اس قوم کے پاس سے جب گزرو تو روتے ہوئے گزرو ورنہ نہ گزرنا، اور ورنہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہو جائے گا جیسا کہ ان پر ہوا تھا. اور اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے ڈھانپ لیا تھا، کیونکہ وہاں پہ تھوڑی دیر جب رکے تو صحابہ نے آٹا گوندھ لیا وہاں پہ، اور وہ پانی ڈول جیسے بھرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ساتھ تو نہیں لے کے چل رہے ہوتے تھے نا، تو کنواں جہاں بھی ہوتا تھا وہاں پہ وہ جگہ بنا لیتے تھے. تو جب رسول اللہ کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا دیکھیں تبوک کا سفر آپ لوگوں کو اگر یاد ہے کہ کتنا مشکل تھا، کھانا ختم ہو گیا،
اور اتنا جو پانی اونٹوں کو ذبح کر کے ان کا جو پانی تھا وہ نکال کے پینا پڑا تھا ان کو. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ پانی گرا دو اور جو آٹا گوندا ہے اسے اونٹوں کو کھلا دو، تاکہ اور پانی واپس جا کے حضرت اس کنویں سے لو جہاں سے اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، یہاں کا پانی بھی نہیں تم پیو. اللہ اکبر. تو یہ وہ قوم تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اچھا اب یہاں پہ دیکھیے کہ اصحاب الحجر جو تھے، یہ سمود کی قوم، انہوں نے تو حضرت صالح کو جھٹلایا تھا نا صرف. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہاں پہ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، اصحاب الحجر نے جھٹلایا المرسلین، رسولوں کو. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے بھی، کیونکہ ایک رسول کو جھٹلانا، ایک رسول کو نہ ماننا، تمام رسولوں کا انکار کرنا، مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. سورۃ البقرہ کی آخری رکوع میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی یہی فرمایا تھا کہ جو ہم نے پڑھا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ لا نفرق بین احد من رسل، لا نفرق بین احد من رسل، کہ ہم کسی رسول کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرتے. درجات رسولوں کے جو ہیں وہ اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی کہ اللہ ہے جس نے رسولوں کسی سے کلام کیا، کسی کو کیا معجزہ دیا، کسی کو کیا کون سا رتبہ دیا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. لیکن ہم ایز اے انسان، ایز اے مسلمان، ہم کسی نبی کسی رسول میں فرق نہیں کر سکتے، ہمارے لیے سب ایک برابر عزت کے ہیں. اب یہاں پر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا، اور دی ہم نے انہیں آیاتنا اپنی نشانیاں، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور وہ اس سے اعراض کر رہے تھے. اور کیوں؟ کون سی معجزہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ اونٹنی کا جو معجزہ تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس کے باوجود بھی، معجزہ دیکھنے کے باوجود وہ انکار کرنے والے ہو گئے، اعراض کرنے والے ہو گئے. وَكَانُوا، یہ قوم کون تھی؟ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، کہ وہ تراشتے تھے من الجبالی، پہاڑوں سے، بیوتن، گھروں کو، آمنین، امن سے رہنے کے لیے. اتنی بہادر قوم، اتنی آپ سوچیں کہ کیسے وہ بناتے ہوں گے. ہماری تو اب آج کے زمانے میں ہم دیکھیں کرینیں اتنی بڑی اوپر جاتی ہیں اور پھر جا کے کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ پہاڑ کے اوپر گھر ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو یہ پوری کی پوری قوم ہی ایسے تھی کہ پہاڑوں کے اندر ابھی تک. کہتے کہ ابن بطوطہ جب 8ویں صدی میں گئے تھے حج کرنے کے لیے تو وہ رکے تھے. اور یہاں پہ بھی اب وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے گھر میں تھے. اب حضرت یوسف کی سائڈ دیکھیے کہ وہ بچہ جس کے گھر میں ہے اس کے پریشر میں بھی ہے، اب وہ عورت ان کو فلرٹ کر رہی ہے، اس کو اپنی طرف لے جا رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ ہوا کیا تھا. اب یہ سٹوری تو بہت پہلے سے چل رہی تھی نا، اب وہ ٹائم آ گیا کہ جب اسے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ اس کو کسی بھی طرح سے اس کے ساتھ وہ گناہ کرنا چاہ رہی تھی، جو اس حد تک کہ وہ بالکل ہی وہ ورڈ میں بار بار نہیں بولوں گی، یو انڈرسٹینڈ. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، تو اس نے کیا کیا، اچھی طرح سے اس نے دروازے بند کر لیے. وَقَالَتْ، اور کہا، حَيْتَ لَكْ، کہ آ جاؤ تم. قَالَ، کہا، مَعَاذَ اللَّهِ، کہ اللہ کی پناہ. اب آپ دیکھیے، آپ میں سے ہر کوئی کو میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ یہ جو کہا یوسف علیہ السلام نے کہ اللہ کی پناہ، تو یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جس میں یہ اعوذ باللہ سے بھی بڑا ہے کہ اللہ کی پناہ، کہ اے اللہ مجھے سنبھال لے، اے اللہ مجھے اپنی حفاظت میں کر لے، اے اللہ میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا. جب بھی ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی کسی سچویشن میں آئے گا تو یہی دعا پڑھیے گا، اعوذ باللہ. اگر یہ یاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ہماری زندگی میں اتنا کامن ہے نا، وہ پڑھ لیا کریں، اللہ اپنی حفاظتوں میں لے لے گا. آپ دیکھیے کہ آج کل کتنا کامن ہے، جاب پہ ہراسمنٹ ہوتی ہے، اسکولوں میں بچوں کے، کیونکہ آدمی پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اسکول میں بھی ایسی والی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. گھروں میں جو کام والے ہیں ادھر ہراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اب وہ زمانہ آ گیا کہ ہم وی ٹاک اباؤٹ، اور کرنا بھی چاہیے، کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا. الحمدللہ یہ اتنی اویئرنیس تو آ گئی ہے ہم لوگوں میں،
لیکن اب دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ جا کدھر رہا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو فرمائے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں. اسی طرح سے ہم صبح شام کے کلمات بھی پڑھتے ہیں نا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ والے، تو وہ ایوری مارننگ ایوری نائٹ ضرور پڑھا کریں جب بھی کبھی آپ کام میں ہوں گے، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے مجبوریاں ہو جاتی ہیں لوگوں کی. اور میں آئی ڈو انڈرسٹینڈ بہت ابھی ریسنٹلی میری ایک بچی سے بات ہوئی ہے، اتنی پیاری بچی جس کی خدی جاب چھوٹ گئی. ابھی اس کے لیے اتنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ باس جو ہے وہ اس کے ساتھ جو بھی غلط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس نے جب کمپلین کی اوپر والے باس کو تو وہ آپس میں ملے ہوئے تھے تو اس کو جاب چھوڑنا پڑی. تو بہت کچھ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظتوں میں رکھے. بس یہ والا کلمہ میں نے آپ کو بہت زور سے بتانا تھا کہ کبھی بھی زندگی میں کہیں پھنس جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا کریں. ہمیں تو یہ لگتا ہے نا ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں شیطان دور ہو، نہیں، اللہ جی مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں. یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، یا اللہ میں اس فتنے سے نہیں نکل پا رہی ہوں، میں نکلنا چاہتی ہوں، یا اللہ میں پھنس گئی ہوں اس کے اندر. کسی بھی حال میں دیکھیں یہ ایک پکار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، معاذ اللہ، اللہ تیری پناہ، انہو ربی. اور اب وہ کیا جواب دے رہے ہیں اس عورت کو جب اس نے کہا کہ آ جاؤ، بے شک ربی میرا رب احسن مسوایا کہ اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. اب اس کے دو طرح کی تفسیر مفسرین کرتے ہیں. نمبر 1 جی کہ اگر تو اس نے ربی اس زمانے میں اپنے اس کو بھی کہتے تھے جو جس کا غلام ہوتا تھا نا بندہ، تو اس کے مالک کو بھی ربی کہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ اس کے بعد سے کوئی غلام جو ہے وہ اپنے آقا کو رب نہیں کہے گا. تو اس کا یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ میرے تو جس نے مجھے خریدا ہے اس نے مجھے اتنی اچھی جگہ پہ رکھا، اتنی اچھے سے رکھا، تو میں احسان فراموش نہیں ہو سکتا ہوں. لیکن دوسری تفسیر میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ربی میرا رب، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ احسن مسوایا کہ مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، اچھی جگہ پہ رکھا ہے. انہو لا یفلح الظالمون کہ بے شک جو ظالم ہے نا وہ فلاح نہیں پاتے. ظالم کون ہوتے ہیں؟ جو احسان فراموش ہوتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو میرا رب ہے، جو میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا مدبر ہے، اگر مجھے اسی کی پہچان نہیں ہے، میرے رب نے منع کیا ہے یہ کام کرنے سے، کوئی بھی کام، اب یہ ایک تو کام سائڈ پہ کر دینا، اینی برائی، اینی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کرنے سے، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود ہیں جو بھی حرام ہے تو ان کے پاس قریب والی حدود میں بھی نہ جاؤ، ہو سکتا ہے غلطی سے ادھر چلے جاؤ. جیسے قرآن میں بینہ ہے، حرام بھی بینہ ہے اور حلال بھی بینہ ہے، اور کچھ جو مشتبہات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس سے بھی بچ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس سے بھی بچ جاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ غلطی سے تم اس کے قریب چلے جاؤ. وہ انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا وہ بتاؤں گی. آنیسٹلی ایک ایک آیا اتنے بڑے بڑے سبق، اور ہر اینگل سے اس کا سبق نکلتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ اس کا حق ہی نہیں ادا ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 24 میں، وَلَقَدْ اور یقیناً ہمت بھی اس عورت نے ارادہ کیا برائی کا، بھی اس کا، وَهَمَّ بِهَا اور وہ ارادہ کر لیتا اس کا. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ارادہ کر لیتا اس کا، لولا الرعا برہانہ اگر وہ نہ دیکھتا برہان، روشن دلیل، ربی ہی اپنے رب کی. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ برہان کیا تھا. برہان ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ نور فطرت، کہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا نور رکھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ یاد ہے آپ کو کہ وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَنُفِخَ فِيهِ، اللہ نے اپنی روح، وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اپنی روح کو اس کے اندر، مطلب وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ روح کو اس میں حکم میں لیتے ہیں کہ اللہ نے اپنا حکم اس پہ نازل کیا تھا اور روح اس کے اندر ہے. تو ہمارے اندر اللہ کا نور ہے، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا. تو یہ نور جو ہے نا اس کو پالش کرتے رہنا، اس پہ کام کرنا. اس میں جب بھی کوئی برائی آئے گی، ہم نے وہ پڑھا ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تم ایک برائی کرتے ہو نا تو ایک نقطہ لگتا ہے، رائٹ، اور جب اس کے بعد تم اچھائی کرتے ہو تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے. اچھائی جو ہوتی ہے، نیکی جو ہوتی ہے، وہ برائی کو ختم کر، اس کا کفارہ بن جاتی ہے نا. تو اگر ہوتا رہتا ہے ایسے، لیکن اگر تم برائیاں کرنا شروع کر دو زیادہ تو وہ آہستہ 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 وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے.
یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس برہان کی بات کی ہے وہ وہی نور فطرت ہے جو بالکل کلیئر تھا یوسف علیہ السلام پہ، اور ہمیں ایسا ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیا ہے کہ ہم اپنا دل کلیئر رکھیں، کوئی برائی کا خیال جو ہوتا ہے نا اس کو بھی یہاں تک نہ پہنچنے دے، کیونکہ وہ ذہن میں آتا ہے، وہاں پہ سٹور ہوتے ہیں، وہاں سے ہمارے دل میں آتا ہے اور دل کو بے چین کر دیتا ہے، اور شیطان کو موقع ملتا ہے ہمارے دل میں وار کرنے کا۔ تو جب یہ کلیئر ہوگا تو واللہ اللہ کا پھر وعدہ ہے، دیکھیں ایک کام ہم نے کرنا ہے اور اللہ کے وعدے کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ برہان اگر نہیں ہوتی نا، اگر وہ ان کا دل کلیئر نہیں ہوتا، اگر وہ نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتے اور اپنی برائیوں کو اپنے سے دور نہ کرنے والے ہوتے، کذالک لنصرف، اسی طرح سے ہم پھیر دیں گے عنہ اس سے، السوء والفحشاء، برائی کو اور بے حیائی کو۔ کیوں پھیر دیں گے؟ انہ من عبادنا المخلصین، کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ جواب آ گیا نا، ہم برائی سے، ہم میں کہاں اتنی طاقت ہے، آنیسٹلی اتنے ہم کوئی کمزور ہیں جس کی کوئی حد نہیں کہ ہم فوراً کسی بھی طرح سے برائی میں ملوث ہو جائیں گے۔ جہاں پہ فار ایگزامپل ہم کاروبار کو کریں، بزنس کریں، کوئی ایسی ڈیل آ جاتی ہے جو ہمیں لگتا ہے ہائی اس میں تو اتنی بڑی ڈیل ہے، اس میں کوئی غلط کام بھی ہو رہے ہیں تو یہ ادھر ادھر کی ہیرا پھیری ہو رہی ہے، تو چلو کوئی بات نہیں نا، اب اس دفعہ کر لیتی ہوں۔ ایمان وہیں ڈگمگا جاتا ہے جہاں پہ ایسی چیز آتی ہے۔ ہم اتنے کمزور ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد نہیں لیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہ سارا اللہ نے کہا برائی، برائی کو بھی اور بے حیائی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھیر دیں گے۔ کب پھیریں گے؟ اگر میں مخلص ہو گئی، اگر آپ مخلص ہو گئے۔ ہم نے کام مخلص ہونے کا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں سے برائیوں کو، بے حیائی کو، اور اگر کہیں پہ ہم پھنستے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ پھیر کے ہم سے نکال دیں گے اس میں سے۔ اتنی بڑی اللہ کی خوشخبری ہے اس آیا میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیسے بچا لیں گے۔ اب دیکھیں وہ آیا پڑھتی ہوں نا میں بار بار کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 میں، میں اکثر وہ 30 بول دیتی ہوں اس کو، آیت نمبر 33 میں انما کل، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اے نبی کہہ دو، ان کو حکم ہے نا کل میں، کل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم والبغی۔ وہ پوری آیت آپ پڑھ کے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیا بے حیائی کو، اور پھر بھی جو چیزیں ہم بار بار کہتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہو، یہ پتہ ہے تمہیں کہ یہ غلط کام ہے، پھر بھی تم سے کیوں نہیں رکا جا رہا، کیوں ایسی محفلیں کرتے ہو، کیوں ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں، کیوں میوزک پارٹیز ہوتی ہیں، کیوں بے حیائی پھیل رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نہیں روک سکتے۔ میرا جس فار ایگزامپل کام ہے، میں چیخ رہی ہوں، کہہ رہی ہوں، روکے گا کون؟ وہ اللہ روکے گا۔